اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہما من یومنا ھذا الی یوم الجزاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق، اللہ ولی الذین آمنوا، صلوات بآواز بلند پڑھنے کریں۔ اس سے ذرا بہتر انداز میں صلوات پڑھ لیجیے گا۔ پانچویں ہادی برحق، پانچویں امام محمد ابن علی باقر علم النبیین، صلوات بآواز بلند مولا کی ذات پڑھ لیجیے گا کہ یوم شہادت کے سلسلے میں آج اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے۔ مولا ہم سب کی یہاں بیٹھنے کو عبادت میں شمار فرمائے، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات کی زحمت کیجیے گا، اللہم صل علی محمد۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے جہاں جہاں کوئی مریض ہے، ہمارے سرفراز بھائی بیمار ہیں اور کچھ بیمار ہیں جنہوں نے بھی کہا ہے یا نہیں کہا ہے اور مریض ہیں، ہمارے یہ بھائی بہت، مولا انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہے، مولا سب کو صحت کاملہ، ہمارے محسن بھائی کو مولا صحت عطا فرمائے۔ بیماروں کی مکمل شفا یابی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے گا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دنیا بھر میں پریشانیاں پھیل رہی ہیں اور جنگ کے سائے کی وجہ سے مومنین بہت پریشان ہیں، انسانیت خطرے میں ہے، پریشان ہے، جگہ جگہ پریشانیاں ہیں۔ ایسے میں دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے، مومنین خیر و عافیت سے زیارات کے لیے جائیں، جو کربلا کے لیے آمادہ ہیں عشرے کے لیے، یا اس کے بعد وہ خیریت سے جائیں، خیریت سے آئیں، اس کے لیے پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لمبے سفر کی باتیں ہیں۔ دعا فرمائیں کہ مولا دنیا کو امن و امان عطا فرمائے۔ صلوات ایک مرتبہ امن و امان کی بحالی کے لیے بلند سے پڑھیں، اللہم صل علی محمد۔ مقامات مقدسہ امام زمان علیہ السلام کے سائے میں حفاظت سے رہیں، اور جنت البقیع جہاں ہمارے اس پانچویں امام کی قبر کو گرا دیا گیا ہے، اور وہ ایک چند پتھروں کی صورت میں دور سے ہمیں کہا جاتا ہے دیکھو، قریب جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ پروردگار توفیق دے کہ وہ روضے بنے اور ہمیں اس کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ تمام جنت البقیع، جنت المعلیٰ اور دیگر روضوں کی تعمیر جلد از جلد ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات پڑھ دیجیے گا، اللہم صل علی۔ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا، اللہم صل علی۔ تھوڑی سی گفتگو ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ سوچ رہا تھا کہاں سے بات کا آغاز کروں، اپنے پانچویں امام ہی کے قول پر میرا دل چاہا کہ آج اسی سے گفتگو کا آغاز کروں، تاکہ مولا کا پیغام، مولا کی ایک بات بچوں کے ذہنوں تک پہنچا دی جائے، بزرگوں کو سبق سنا دیا جائے۔ میرے پانچویں مولا سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے گناہان کبیرہ کیا ہے؟ وہ بڑی طویل روایت ہے، میں نے اس میں سے ایک جملہ لینا ہے۔ گناہان کبیرہ کیا ہے؟ مولا نے پہلا جو نام لیا، میں صرف ایک گناہ کا ذکر کروں گا،
پہلی بات مولا نے کہا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ، یعنی جو بڑا، سب سے بڑا، جس کو سب سے اول امام نے بیان کیا نا، ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے بس مجھے اسی پہ رکنا ہے۔ بہت تفصیل ہے، پوری تفصیلات ہیں، وقت ہوگا تو کبھی موضوع کا بنا تو گفتگو علیحدہ سے کریں گے۔ ایک جملے پر تھوڑی سی گفتگو سن لیجئے اور میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں۔ کہا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ۔ پہلی چیز ہے قبلہ، بندہ کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جہاں اپنے گناہوں پہ، پہلی بات تو اپنے گناہوں پہ نظر ہونی چاہیے، پھر اپنی خطاؤں پہ نظر کے بعد مایوس نہ ہو، یہ یقین اور ایمان رکھے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، میں گنہگار جتنا بھی ہو جاؤں اس کی رحمت سے کم ہی رہوں گا، اس کی رحمت اس سے بہت بلند ہے۔ تو ایک جملے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ کہوں، بہت مدت ہو گئی، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی پڑھے جاتے ہیں، نہیں آتے ذہن میں بھی، اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب دیکھتا ہوں نا ماحول ایسا متفرق سا لوگ بیٹھے تو میرا بھی دل چاہتا ہے وہ بات کروں جو دل چاہ رہا ہے اور میرے دل میں ہے کہ مولا کی بارگاہ میں۔ دیکھیے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس میں لوگ الجھ بھی جاتے ہیں اور اس کے غلط معنی بھی نکال لیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، موجیں کرو، ہیں؟ اللہ کی رحمت پہ امید رکھو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز روزہ سب چھوڑ دو، نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ رحمت خداوندی پہ امید ہے، اب جو مرضی گناہ ثواب جو مرضی کرتے پھرو، کوئی ضرورت ہی نہیں نہ مسجد میں جانے کی نہ امام بارگاہ میں جانے کی، کیونکہ اللہ نے تو بخش ہی دینا ہے، اللہ کی تو رحمت پہ ہمیں بڑی امید ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی شرح بیان فرمائی، صلوات بابا دے بلند پڑھیں، بہتر انداز میں صلوات پڑھیے گا ذرا اس سے۔ دیکھیے پانچویں امام نے لوگوں کو متوجہ کیا، چھٹے امام اس کی شرح کر رہے ہیں۔ شرح کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ دیکھیے بیان کرنے کا نا اللہ عظمت اللہ، کلام الامام امام الکلام، ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی۔ کہا ذوالقرنین نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اب ایک وصیت سنا رہے ہیں مولا، کہ ذوالقرنین نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یہ کہا کہ میرے بیٹو، اگر تمہارے گناہ ساری کائنات کے گناہوں سے بھی زیادہ ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اگر تمہاری نیکیاں ساری کائنات سے بھی بڑھ جائیں تو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ عظمت للہ، یعنی امام نے یہاں دو پہلو نکالے اس کے کہ سمجھنا ہے اللہ کی رحمت پہ امید کو تو دو پہلو ذہن میں رہیں، ایک اس کی رحمت پہ امید بھی رہے اور اس سے ڈرتا بھی رہے انسان۔ بڑی توجہ، میرا دل ہے کہ تھوڑی سی شرح میں مولا کے قول کی اپنے اندر اپنی استطاعت بھر بچوں کے لیے بیان کر سکوں، بزرگوں کو سبق سناتے ہوئے، کہ مولا فرما کیا رہے ہیں۔ دیکھیے سمجھیے گا اس بات کو، اللہ کی رحمت پر امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلو پھر چھوڑو مجلس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، چلو چھوڑو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت پہ امید کا مطلب یہ ہے، یہ تعلق ماضی سے ہے، جو گزر گیا اسے انڈو نہیں کر سکتے، جو گزر گیا اسے انڈو نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے لیے تو اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، لیکن جو آنے والا ہے اور موجود ہے اس میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ کہیں اللہ کی رحمت کو مان کے زبردستی گناہوں کی طرف نہ نکل جاؤ۔ بھئی جو گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی کسی وجہ سے ہم سے، اس کے لیے امید رکھو کہ اللہ معاف کر دے گا، ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ غلطی زبان سے نہیں کہنے والی بات ہے، یہ دل سے سمجھنے والی بات ہے۔
یہ توبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو صرف زبان سے کرنا ہے، بس توبہ 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 توبہ، ایسے توبہ نہیں ہے۔ استغفار کی تسبیحوں پہ تسبیحیں پڑھ رہے ہیں اور پھر وہی کام کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب استغفار کبھی کیا ہی نہیں تھا، توبہ کبھی کی ہی نہیں تھی۔ جب کسی کو احساس گناہ ہو گیا نا، اس احساس گناہ کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر پھر وہی گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب احساس گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت پہ امید یہ ہے کہ یہ امید رکھو کہ جو ہو چکا اسے بخش دے گا، لیکن اس کا ثبوت اس سے دو کہ اس کے بعد گناہ نہ ہونے پائے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ پڑھ جی۔ گھنٹوں بھی اس موضوع پہ گفتگو ہو تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مولا کا قول ہے، مولا کی بات ہے، لیکن مجھے اپنا سفر آگے کی طرف تیزی سے بڑھانا بھی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں اللہ کی رحمت پر امید رکھنے کو کہا گیا، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ کی رحمت ہے کون؟ اللہ اپنی رحمت کا تعارف تو کرا، تو اللہ نے قرآن میں اپنی رحمت کا تعارف وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کرا کے کہہ کے کرایا۔ یعنی اگر میری رحمت کو سراپا دیکھنا ہے نا تو میرے نبی کو دیکھ لو۔ تو اب اس روایت کو اگر میں سامنے رکھوں تو میں یہ کہنے کا حق سمجھتا ہوں کہ معصوم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گناہوں کی کتنی ہی کثرت ہو جائے تو بھی میرے نانا کی دہلیز کو یاد رکھنا۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ پڑھ دیجئے مل کر۔ تو رحمت میرا نبی، میرا نبی کیا ہے؟ رحمت۔ اللہ کیا ہے؟ رحمان۔ اللہ نے، بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی انسان کے دیے ہوئے لقب نہیں ہے۔ اللہ کو رحمان اس نے خود کہا ہے کہ میں رحمان ہوں، مجھے پہچانو میں رحمان ہوں۔ رحیم اس نے خود کہا ہے، لیکن اپنے نبی کو نہ رحمان کہا ہے نہ رحیم کہا ہے، اپنے نبی کو رحمت کہا ہے۔ رحمت کان کی مانند ہوتی ہے، معدن ہوتی ہے، مصدر ہوتا ہے، جو چیز اس میں سے نکلے اسے مشتق کہا جاتا ہے۔ رحمت کے مصدر سے کبھی رحمانیت نکلتی ہے، کبھی رحیمیت نکلتی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی کہے اور اپنی طرف سے یہ کہہ دیتا تو یقیناً شاید شرک کے دائرے میں گنا جاتا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت کہہ دیا اور خود کو رحمان کہا تو اب کوئی ہم پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو مجھ سے جو رحمانیت و رحیمیت کو تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو اور تمہیں رحمانیت مل رہی ہے، رحیمیت تمہیں آخرت میں عطا کروں گا، وہ سب بھی اسی رحمت کے دائرے کے اندر موجود ہے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھیے گا مل کر۔ ختم ہو گئی بات اور میں جلدی سے پہنچ گیا منزل تک۔ رحمت میرے نبی کی ذات۔ رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کی جو تعریف تفسیر کبیر والے نے کی ہے نا، وہ بڑی خوب، جی جزاک اللہ، جزاک، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پانی اٹھا لیجیے گا۔ رحم اس کی روٹ ہے۔ رحمت کی تعریف جو کی ہے نا تفسیر کبیر والے نے، اس نے لکھا ہے کہ رحمت ہے الرحمت حلال المشکلات و ایجاء الحاجات۔ رحمت، یہ دیکھیے نا، مثال کے طور پہ میں کہوں آپ کے یہاں بارش ہو رہی ہے، کتنے امریکن ہیں جو آج اس بارش کو رحمت کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے نیو یارک والے سے رحمت کہہ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی پنجاب سے یا انڈیا کے رورل علاقے سے آیا ہوا ہے، گاؤں دیہات والے علاقے سے ہیں جہاں فصلیں اگتی ہیں، جنہوں نے گندم بوئی ہوئی ہے،
ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے ارے اللہ کی رحمت ہو گئی. تو آپ کیوں نہیں اللہ کی رحمت کہہ رہے ہیں؟ نہیں، رحمت اصل میں اس وقت ہے جب اس سے مشکلیں حل ہوں. میں یورپ میں گیا، وہ کہتے بھائی یہاں تو بادل ہی رہتے ہیں، بارش ہی ہوتی رہتی ہے. جرمنی میں انہوں نے مجھے بتایا، کہتے بھائی ہم تو اس سے تھک گئے ہیں، جان نہیں چھوٹتی ہماری اس سے. ہمارے لیے نعمت ہوتی جب سورج نکل آتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے رحمت کوئی ٹھہری ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، کسی رکی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے. ہر کسی کے لیے ہر شے ہو سکتا ہے، رحمت نہ ہو. رحمت کے لیے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، حلال المشکلات و ایجاء الحاجات. رحمت تب ہے جب آپ کی مشکل حل ہو جائے. رحمت تب ہے جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے. ایک آدمی کا بیٹا بیمار ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اس کے لیے رحمت ہے کہ اس کے بیٹے کو صحت مل جائے. اس کے لیے رحمت یہ نہیں ہے کہ اس کا کاروبار چمکنے لگے. اس وقت اسے کاروبار کی چمک دمک نہیں نظر آئے گی. اسے صرف ایک ہی فکر ہے کہ اس وقت اگر اللہ کی رحمت ہے تو یہ ہے کہ میرا بیٹا کسی طرح ٹھیک ہو جائے. اس کی مشکل حل ہوگی تو اس کے لیے رحمت ہوگی. اس کی جو حاجت ہے نا وہ پوری ہوگی تو اس کے لیے رحمت ہوگی. تو بارش سے جس کا گھر ٹپک رہا ہو بھائی، جس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہو، اس سے جا کے کہیں بڑی رحمت ہو رہی ہے تیرے گھر میں، وہ کہے گا آئیے آپ بھی تھوڑی سی سمیٹ لیجئے میرے ساتھ مل کے. بھائی اس کو رحمت لگے گی. یہ کہ رحمت کی تعریف یہ ہے کہ جس سے مشکل حل ہو جائے. یقیناً ذمہ دار کے لیے، اور خاص طور پہ اگر بارانی علاقے کا ذمہ دار ہے، جو بیج بو کے بیٹھا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو تو فصل اگے، اس کے لیے بارش رحمت ہی رحمت ہے. لیکن وہی ہو سکتا ہے کسی کا گھر ٹوٹا ہوا ہو، کچا گھر ہو، وہ کہہ رہا ہو پالنے والے بس اتنی ہی دینا جتنی میرا گھر برداشت کر لے. کیا ہے؟ مشکل حل ہوگی تو رحمت ہوگی. بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی بات واضح نہیں کر پا رہا ہوں. یعنی ایک بات تو صاحب تفسیر کبیر نے تسلیم کر لی کہ جب اللہ نے میرے نبی کو رحمت کہا ہے، اس کا مطلب ہے میرا نبی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے. صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھ لیجیے گا. جب اللہ رحمت کہہ رہا ہے، اللہ رحمت کہہ رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے. رحم کے حوالے سے بھائی نے جملہ کہہ دیا تو میں بھی تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، دل چاہ رہا کہ ایک جملہ چلیں سن لیجیے. رحمت، اللہ کی جو رحمانیت ہے، رحیمیت ہے نا، وہ رحم سے ہے. اس کو رحم سے، رحم کیا ہے؟ ماں کی محبت. ماں کی محبت اس سے نسبت دی گئی. رحم رحیمی سے، رحمانیت سے آگے کی بات. یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ اللہ سب پہ رحمان ہے، جیسا موسیٰ کے لیے رحمان ہے ویسا ہی فرعون کے لیے بھی رحمان ہے. وہ سانس کے لیے ہوا سب کو دے دیتا ہے نا. اس نے زندگی کے لیے ریسورسز جس حد تک ممکن تھے دینے چاہے اس نے دے دی. ممکن اس کے لیے تو سب کچھ ممکن، لیکن جو ہمارے لیے ممکن تھے ہم تک پہنچا دیے، اس نے دے دیے. آگے تقسیم کے مسئلے والی بڑی بحثیں ہیں بیچ میں کہ تقسیم میں ہم نے جس کا جتنا زور لگا گھسیٹ لیا. محنت کسی نے کی، کمائی کوئی لے گیا. یہ ایک علیحدہ ہے جس سے تقسیم جو ہے وہ غلط ہوتی چلی گئی. لیکن اللہ نے سب کے لیے ریسورسز دیے. مشہور بات ہے، جناب موسیٰ نے کہا، جب کہا نا جاؤ فرعون کے دربار میں، کہا پالنے والے اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو دعوی توحید کر رہا ہے نا، الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تیرا مجرم ہے، براہ راست تیرے ساتھ مقابلہ ہے. ایسا کر ہوا کو حکم دے کہ سانس ہی نہ بنے اس کی، پانی کو حکم دے دے کہ اس کی پیاس ہی نہ بجھے، پانی پی پی کے مر جائے گا. خوراک کو حکم دے دے، رزق کو،
اس کے لیے توانائی نہ بنے، ویسے ہی مر جائے گا۔ اللہ عظمت للہ، آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر وہ میرا بندہ ہو کے میری بندگی بھول گیا ہے، میں اپنی ربوبیت کیسے بھول جاؤں؟ اللہ عظمت للہ۔ تو یہ اس کی ربوبیت ہے کہ اس نے رحمانی سب کو دے رہا ہے، لیکن رحیمی سب کے لیے نہیں ہے، رحیمی فقط اور فقط مومنین کے لیے ہے۔ صلوات ذرا آواز بلند پڑھ لیجیے مل کر۔ اب 2 منٹ لے رہا ہوں کیونکہ بھائی نے اشارہ کر دیا، اس لیے یہ بات کہنا رحم کے حوالے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا فرمان۔ مولا نے فرمایا کہ اللہ، کسی نے سوال کیا مولا یہ رحیمی سمجھ میں کیسے آئی، تو دنیا میں ہے ہی نہیں، رحیمی کو کیسے سمجھے؟ تو کہا رحیمی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ماں کی محبت پیدا کی، یہ اللہ کی رحیمی کا 1%، 1% 100 میں سے 1۔ اگر اللہ 100 رحیم ہے نا تو ماں اس کے مقابلے میں 1، وہ جو رحمی محبت ہے نا اس کی، وہ ہے اس میں۔ اچھا ذرا غور کیا کبھی آپ نے کہ ماں کی محبت میں خاص بات کیا ہوتی ہے؟ ماں کی محبت کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ دیکھیے آ گیا منزل تک میں، ماں وہ ہستی ہے کہ اگر بیٹا کوئی خطا کر لے وہ فوراً چھپاتی ہے، کہتی کسی کو نہ بتانا، پتہ نہ چلے کسی، اگرچہ یہ پتہ نہ چلے کہ بہت سارے نقصانات بھی ہیں، لیکن یہ اس کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ باپ کو بھی کہتی ہے نہ بتاؤ، کیونکہ ناراض ہو جائے گا تجھ پہ۔ میں کسی جرم کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت بڑے، رات کو بچہ تاخیر سے آیا کہیں ادھر ادھر پھرتا رہا، وہ کوشش کرے گی چپ کر کے سو جاؤ، ابا کو پتہ چلا تو ڈانٹیں گے، ہیں کیوں؟ یہ اس کی محبت اسے مجبور کرتی ہے۔ تو تصور کریں جب 1% کی محبت ایسی ہے تو جب 100% ظاہر ہوگی پھر بندے کے گناہوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ شرط یہ ہے کہ اس کی رحیمی پہ یقین ہو، اور یاد رکھنا مشتق پہ یقین رکھنے کے لیے مصدر پہ یقین رکھنا پڑتا ہے، اور رحیمی کا مصدر بھی رحمت ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھی مل کر۔ رحیمی رحمت سے ہے، اللہ نے تو رحیمی چھپا کے رکھی ہے آخرت کے لیے، اس کی مشیت ہے، اس نے ظاہر ہی نہیں کی یہاں پہ اپنی رحیمی، لیکن جسے رحمت بنایا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی رحیمی چھپا کے رکھے۔ جب دینے پہ آتا ہے نا رحیمی کا مظہر بنتا ہے۔ دیکھیں میں ایک جملہ اس سے پہلے کہوں اور پھر نتیجہ پیش کروں۔ ایک لفظ ہے آل، بہت دفعہ بیان کیا، دوبارہ سنیے تاکہ نتیجہ پیش کر سکوں۔ اولاد کا معنی بھی وہی لیتے ہیں ہم، اس کا مطلب وہی سمجھتے ہیں، ذریت کا مطلب بھی وہی سمجھتے ہیں، آل کا مطلب، لیکن ایسا نہیں، ہر لفظ کے اپنے معنی۔ آل کا مطلب اولاد نہیں ہے اصل میں، یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ آل سے مراد آل اولاد، حالانکہ آل الگ لفظ ہے، اولاد الگ لفظ ہے۔ اولاد تو ولدہ سے ہے، جو بھی پیدا ہوا وہ اولاد میں ہے۔ آل کہتے ہیں ٹکڑے کو، جز کو۔ کیسا جز؟ سمجھ میں نہ آتا اگر ہمارے علماء نہ سمجھا دیتے، میں نہیں کم از کم سمجھ سکتا تھا، بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہمارے علماء، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ کا ایک آئینے میں اپنی تصویر دیکھ رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے، آئینہ دیکھ رہے تھے، سب کچھ نظر آ رہا تھا، آئینہ گرا، ٹوٹ گیا، آپ نے ایک پیس اٹھایا، وہ ٹوٹا ہوا، اب جو اس کو دیکھا تو جو کام کل کر رہا تھا وہی جز بھی کرتا نظر آیا، چونکہ کل والا کام کر رہا تھا اس لیے اب یہ اس کی آل کہلائے گا۔ یعنی آل اولاد کو نہیں کہتے، آل کہتے ہیں اس جز کو جو کل والا کام کرتا دکھائی دے۔ یعنی اگر میرا نبی رحمت ہے تو ان کی یہ اولاد پارہ رحمت ہے، جزو رحمت ہے، یہ جزو رحمت ہے۔ بھائی رحمانیت کیا ہے؟ رحمانیت یہ ہے، رحمانیت اسے کہتے ہیں
جو بنیادی ضروریات ہیں وہ مہیا ہو جائیں تاکہ حجتیں تمام ہو جائیں. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس یہ کمی رہ گئی اس لیے میں یہ نہ کر سکا. بھائی میں جب سانس ہی نہ لے سکا تو عبادت کیا کرتا؟ میں کس مسئلے میں اتنا اس لیے بنیادی چیزیں جب اس کو حیات دی ہے تو پھر حیات کی بنیادی چیزیں مل جائیں. یہ تو ہے رحمانیت. رحیمیت یہ ہے کہ گناہوں پہ پردہ پڑ جائے. بھائی کیا کہنا اس گھرانے کا کہ حر جیسا گنہگار بھی آ جائے تو ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ بھائی کہہ کے گلے لگا لیتے ہیں. اللہ عظمت للہ. یہ گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، گناہوں کو چھپا لینا، یہ گناہوں کو چھپا لینا ہی تو رحیمی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے، آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے گناہ بھی چھپ جائیں، ہمارے بچوں کے گناہ بھی چھپ جائیں، ہمارے دوستوں عزیزوں کے گناہ بھی چھپ جائیں، لیکن ہمارے اندر طاقت ہی کتنی ہے. ہم چھپاتے رہتے ہیں، گناہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. لیکن جنہیں یہ چھپا لیں جس کے گناہوں کو، اس کا پھر کوئی خطا نہیں آ سکتی. اب لاکھ تاریخ لکھتی رہے کہ حر وہ ہے جس نے امام حسین کا رستہ روکا، لیکن جب حسین نے پردہ ڈال دیا تاریخ میں لکھا بھی جاتا رہے گا، پھر بھی حر کا گناہ نہیں شامل کیا شمار کیا جا سکے گا. صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ پڑھنے مل کر. اب وہ گناہ نہیں گنا جا سکتا، اب اسے گناہ حر کے لیے وہ گناہ نہیں، کیونکہ اس پہ حسین نے پردہ ڈال دیا. اب حسین نے وہ رحیمی دکھا دی کہ اب اس کے اوپر اس کو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس طرح سے کہتی رہے دنیا، اب حسین نے بھائی کہہ دیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں بچے. صلوات بآواز بلند پڑھ لے مل کر ایک مرتبہ. تو میرے عزیزوں، یہ وہ رحمت، سراپا رحمت صرف نبی نہیں ہے، یہ سب کے صبر جزو رحمت. ان کے ہاں رحمانیت بھی ملتی ہے، رحیمیت بھی ملتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے زبردستی لے آئے. زبردستی نہیں ہے یہاں پر. جو دیتے ہیں اہل دیکھ کر دیتے ہیں. دنیا کی نگاہ اور ہے، آل محمد کا دیکھنے کا انداز اور. دیکھیے اللہ نے انہیں عطا ہی کچھ اور کیا. ان کو کبھی اپنے نگاہوں سے نہ پہچاننے کی کوشش کرنا. یہ دنیا کی غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ ہم نے یوں دیکھا. بھائی تم نے جو دیکھا وہ تم نے دیکھا، اس لیے کہ تمہاری نگاہوں میں طاقت ہی اتنی تھی. تمہاری نگاہوں میں طاقت ہی اتنی تھی. دیکھیے عام نگاہ کی بات نہ کروں، موسیٰ جیسا نبی خضر کے برابر کشتی میں بیٹھے، جو خضر دیکھ رہے ہیں وہ موسیٰ کو دکھائی نہیں دے رہا. واقعہ تو ذہنوں میں آ گیا، ضرورت نہیں سمجھتا کہ اس کو پڑھوں، وقت نہیں ہے. موسیٰ پیغمبر ہیں، ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئے کہ انہیں علم نہیں ہے، نہیں، عالم ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم نبی ہیں. لیکن جو خضر دیکھ رہے ہیں وہ موسیٰ نہیں دیکھ رہے. بعد میں بتایا نا کہ بادشاہ آ رہا تھا، لیکن پہلے کشتی میں نقش کر دیا. کسی نے لکھا تختہ توڑ دیا، کسی نے لکھا سوراخ کر دیا، نقش ڈال دیا. موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ کیوں کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ دیکھنے کی قوت نہیں، تمہارے پاس وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. آگے چلے، بچہ دیکھا قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا؟ اور آخری کام کیا کیا؟ دیوار بنانی شروع کر دی. پھر جب پوچھا نا موسیٰ نے کہ ایسا کیوں کیا، نکال ہی رہے ہو شاگردی سے، بتاؤ تو صحیح کیوں کیا. تو باتیں بتائیں اور وہ سب قرآن نے لکھا. اور قرآن نے دو شخصیتوں کو پیش کر کے خاموشی اختیار کر لی. آگے سمجھنے والوں کی سمجھ پہ چھوڑا کہ اب دیکھو تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے. یعنی دو نگاہیں ہیں، ایک موسیٰ کی نگاہ ہے،
ایک خضر کی نگاہ ہے. بھئی ظاہراً خضر موسیٰ سے بڑے درجے پہ نہیں. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے وقت میں اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، وہ موسیٰ ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن دیکھ نہیں پا رہے. کہا اس لیے سوراخ کیا ہے کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو کشتیوں کو قبضے میں کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کشتیاں قبضے میں کر رہا تھا، اچھی اچھی. میں نے کہا اس میں نقص ڈال دوں تاکہ ان بیچارے یتیم بچوں کا سہارا روزگار کا بچا رہے. یہ بات موسیٰ نے کیوں نہیں دیکھی؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے بس جلدی سے اپنے امام تک پہنچ رہا ہوں. موسیٰ نے کیوں نہیں دیکھی؟ یقیناً اگر سامنے دکھائی دے رہا ہوتا تو دیکھ لیتے. پتا چلا خضر کے پاس کوئی ایسی نگاہ ہے، کوئی ایسا سورس آف انفارمیشن ہے، کچھ ایسا دیکھ سکتے ہیں خضر جو موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. پھر صرف اچھا یہ آن لائن بات ہے نا، یہ بڑی آن لائن بات ہے کہ بادشاہ آ رہا ہے، کنٹینیوس ٹینس ہے، آ رہا ہے، کشتیاں قبضے میں کر رہا ہے، یعنی بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس لیے کوئی ذرا سی بھی اس میں سوچ نہیں آ سکتی کہ غلط ہے کہ صحیح ہے. اللہ نے جب بیان کر دیا تو اس سے بڑی صداقت اور کیا ہوگی. خضر کی صداقت کے طور پہ رکھا. پھر کہا بچہ جو تھا یہ جب بڑا ہو جاتا، یعنی یہ کنٹینیوس آج کا پریزنٹ ٹینس میں نہیں بات ہو رہی، فیوچر ٹینس کی بات ہے، تو اپنے ماں باپ کے لیے نافرمانی پروردگار کی وجہ بنتا، قتل کر دیا. اور پھر یہ بھی کہا اللہ اس کا نعم البدل عطا کرے گا. یعنی اللہ کی مشیت کیا ہے اس کے بعد وہ بھی بیان کر دیا. تو کیا موسیٰ نہیں دیکھ رہے تھے؟ بھائی یقیناً نہیں دیکھ رہے تھے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اگر دیکھ رہے ہوتے تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. آگے بڑھے، زمین میں خزانہ چھپا ہوا تھا، صرف دیوار گرتی دیکھی تو کہا اسے بنائے دیتے ہیں. اور صرف خزانے ہی کو نہیں دیکھا، مالکوں کو بھی جانا. خضر نے صرف خزانہ نہیں دیکھا، وہیں دیکھتے دیکھتے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا مالک کون ہے. یتیم بچے ہیں، کس عمر کے ہیں، کب تک بڑے ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں خضر نے دیکھ لی، موسیٰ نے کیوں نہیں دیکھی؟ تو عزیزو اس کا سادہ اور چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ نگاہ نبوت اور ہوتی ہے، نگاہ ولی اور ہوا کرتی ہے. نبی کی نگاہ اور ہوتی ہے، نظام پروردگار میں ولی کی نگاہ اور ہوتی ہے. جو نبی نہیں دیکھتا ولی وہ بھی دیکھ لیا کرتا ہے. اب مجھے کہنے دیں کہ جتنا شکر ادا کرے یہ قوم، موسیٰ کی قوم کتنا بھی فخر کرتی رہے، لیکن اس کے فخر کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موسیٰ کی قوم کو جو ملا وہ فقط نبی تھا. ہمیں نبی بھی ملے، امام بھی ملے، تو وہ ملے جو ساتھ ساتھ ولایت پروردگار بھی لیے ہوئے. اللہ صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھیے. ہمیں وہ گھرانہ ملا جہاں نبوت و ولایت اکٹھی ہو گئی، جہاں کا نبی بھی ولی ہے اور جہاں کا امام بھی ولی ہے. یعنی اب ولایت اس حد تک آگے بڑھا دی. خضر جزوی نبی، جزوی ولی، ولی مطلق نہیں ہے. وقت نہیں ہے کہ جناب خضر پہ گفتگو کروں کس طرح امام حسن سے آ کے کسب فیض کرتے تھے، کس طرح چھٹے امام سے، پانچویں امام سے آ کے کسب فیض کیا. پانچویں امام کے پاس ہے، روایتوں میں موجود ہے، میرے پاس تفصیلات موجود ہیں، لیکن مجھے آگے بڑھنا کیا ہے. نگاہ ولایت اور ہوتی ہے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. اب اسے آپ ان آنکھوں کی مدد سے ہم اس لیے اس کو نگاہ نگاہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ سمجھانے کے لیے لفظ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. لیکن وہ کیا ہے جس سے وہ دیکھ رہا ہے؟
ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن کچھ اس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. اسی کا نام ولایت ہے. ابو بصیر ساتھ ہے. آپ کے اور میرے 5ویں امام، یہ حج کے دن ہیں، دوران حج ابو بصیر آنکھوں سے نابینا ہیں. کہنے لگے یبن رسول اللہ ما اکثر الحجیج و اکثر الزجیج، مولا کس قدر حاجی ہیں، کس قدر شور ہے. مولا نے کہا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی تھوڑے ہیں، شور زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ اب بات جو کر رہا ہے اس کے پاس یہ والی آنکھیں نہیں ہیں. ابو بصیر نابینا ہیں، آنکھیں نہیں ہیں. شور سنا، شور سے اندازہ لگایا، اور بڑے حاجی ہیں یبنا رسول اللہ، بہت حاجی ہیں. مولا نے کہا حاجی تھوڑے ہیں، شور زیادہ ہے. کہنے لگا مولا سمجھ میں نہیں آئی بات. مولا میں دیکھ جو نہیں سکتا، اس لیے مولا نے کہا جو آنکھوں والے ہیں انہیں بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ابو بصیر تجھے زندگی بھر کی محنت کے صلے میں کچھ تھوڑا سا دکھائے دیتا ہوں. یعنی یہ فرق ہے. خضر خود دیکھ سکتے ہیں، یہ جسے چاہیں وہ نگاہ ولایت عطا کر سکتے ہیں. صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ پڑھنے مل کر ایک مرتبہ. صرف ہاتھ پھرایا، روایت ہے ہاتھ آنکھوں کے سامنے سے دیکھنے لگے. کیا جو میں اور آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، اب ابو بصیر کچھ اور دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں حاجی تھوڑے سے ہیں اور جانوروں کی شکلیں نظر آ رہی، حیوان دکھائی دے رہے ہیں. گھبرا کے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا اے ابو بصیر اسی لیے بہتر ہے آنکھوں کے بغیر رہ، اس لیے کہ تو یہ سب برداشت نہ کر سکے گا. دوبارہ ہاتھ پھرایا، ابو بصیر پھر ویسے ہی ہو گئے. روایت ہم تک پہنچ گئی، اور ایک حوالے سے ابو بصیر بہت بڑے صحابی، مستند صحابیوں میں سے ہیں. جناب امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام دونوں کا دور دیکھا ہے، ان دونوں کے ساتھ رہے ہیں. مولا نے یہ دکھا کے بتایا کہ دیکھو فقط یہ نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، جسے چاہیں یہ ولایت عطا کرتے ہیں. یہ نگاہ ولایت ایک لمحے میں جسے چاہیں دے دیں. اگر ابو بصیر کو دے سکتے ہیں تو جسے چاہے دے سکتے ہیں. اب سمجھ لیں خضر کا واقعہ قرآن میں ضرور موجود ہے، لیکن خضر کا مقام اور ہے. یہ خضر نہیں ہے، یہ خضر کے بھی مولا ہیں، اس لیے کہ خضر خود دیکھ سکتے ہیں، یہ جسے چاہیں دکھا سکتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھ دیجئے مل کر. بس زحمت زیادہ نہیں دینی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے ایک چھوٹی سی بات بیان کروں اور ختم کروں اور مصائب تک پہنچ جاؤں. یہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا، ہم نے کہا ہمارے جیسے ہی، ہمارے جیسے ہی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، صرف دیکھنے پہ بھروسہ نہ کر لینا، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ دیکھنے والی نگاہ ہے بھی یا نہیں ہے. پہلے یہ تو فیصلہ کر لو. دنیا کو دھوکہ اسی لیے ہوا کہ انہیں اپنے جیسا سمجھا. ان کو ہماری طرح کے تو 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں. ہاتھ پاؤں پہ گفتگو نہیں کرنا مجھے اس وقت، لیکن ان کا مقام اور ہے، یاد رکھیے گا. یہ ملعون ہے جو قاتل امام، اس کا نام ہے ہشام ابن عبد الملک، خدا اس پہ لعنت کرے. قتل امام سے پہلے بہانے ڈھونڈتا رہا ہے کہ کوئی بہانہ، یہ ہمیشہ سے قاتلین کا یہ رہا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے. اس نے بلوایا دربار میں، اور اس نے چاہا کہ میں دربار میں بلوا کے کچھ ایسا کروں کہ لوگوں سے یہ کہہ سکوں کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اور ایک عجیب کام کیا، بڑا مشہور سا واقعہ ہے، میں بس اشارہ کر کے اور مصائب تک پہنچ رہا ہوں.
اس نے دربار میں بلوانے سے پہلے نا بڑا سا دربار کے اندر اس نے، اب یوں سمجھ لی کہ یہ ہال ہے، اس کے اندر ایک دور وہاں پہ آپ نے کبھی یہ دیکھی ہوگی جو یہاں پہ تو شوٹنگ کا بڑا کلب بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو چاہے وہ تیر سے کریں یا پسٹل وغیرہ سے کریں، آگے ایک ٹارگٹ لگایا جاتا ہے جس کے اندر دائرے بنائے جاتے ہیں، وہ سرکل فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کیا گریڈ دیا جائے، جو تیر چلایا گیا ہے یا گولی چلائی گئی ہے، اس سرکل لگا کے ایک بڑا خوبصورت سا وہ بنا کے ماحول بنایا اس نے اور بلوایا امام کو۔ بزرگی کا وہ وقت ہے، 57 برس کی عمر میں شہادت ہے، تو قریب قریب وہی عمر ہے، اور ضعیفی کے انداز کے علاوہ اس قدر تکالیف دی جا چکی ہیں، اس قدر تکالیف اس عالم میں بلوایا، اور کس طرح بلوایا یہ سوچ بڑی پوری ہسٹری اسٹڈی کی ہے۔ دیکھیے ظالم کے ظلم کے اندر جو اضافہ کرتی ہے نا بات، وہ یہ نہیں ہے کہ ظالم جانتا ہی نہیں تھا انہیں، ان ظالموں نے جاننے کے بعد شہید کیا، یعنی ہر طرح سے ان کے بارے میں جاننے کے بعد، اسی سے تو ان کے ظلم کی انتہا ہوتی، اور اسی سے تو یہ سب سے بڑھ کے سزا کے قابل ہوتے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے لیے کچھ اور سزا ہو، ایک آدمی جانتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ پوچھا کہ کس طرح ہم حجت خدا کو بلوائیں دربار میں، اور دربار میں بلوا کے کچھ ایسا کریں کہ لوگ انہیں دیکھ کر معاذ اللہ ایسے الفاظ کہیں اور مجبور ہو جائیں انہیں نہ ماننے پر۔ تو کسی نے کہا کہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ 4 برس کے تھے تو کربلا ہو گئی تھی، کربلا سے لے کے جب واپس پہلے قیدوں میں رہے، پھر قید و بند سے جب آئے مدینے میں رہے، پھر مدینے سے بھی نکلنا پڑا اور کہیں گاؤں میں رہتے رہے، اور اس طرح کے حالات میں رہے کہ انہوں نے ساری زندگی فن حرب سیکھا نہ کیا۔ فن حرب میں ایک بڑا خاص فن ہے تیر اندازی کا، دیٹ نیڈس پریکٹس۔ تیر چلانے کے لیے اور صحیح جگہ نشانے پر لگانے کے لیے پریکٹس درکار کا۔ ان کی ہسٹری میں کبھی ایسا واقعہ نہیں کہ انہوں نے تیر اور کمان بھی ہاتھ میں لیا ہو۔ ایسا کرتے ہیں دربار میں، پھر تیر اور کمان ہی کا مقابلہ کرواتے ہیں، تیروں ہی کا تیر اندازی ہی کا مقابلہ کرواتے ہیں، اور تیر انداز بلوا لیے، اپنے بہترین تیر انداز بلوائے گئے، اور ان سے مولا کو بلوانے کے بعد ان سے کہا تیر چلاؤ، انہوں نے تیر چلائے، تیر جہاں جہاں لگتے رہے، بہرحال انہیں اپریسیشن ہوتی رہی۔ دیکھیے تیر اچھے نشانے پہ لگے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو جملے بہار الانوار نے کہے ہیں نا، وہ جملے سنانا چاہ رہا ہوں۔ امام کو دیا تیر کمان، پہلے تو امام نے منع کیا کہ دیکھو بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، تم کیوں مجھے یہ دے رہے ہو، میں تو دنیا کی ان چیزوں سے میں نے کبھی کوئی تعلق رکھا ہی نہیں۔ کہا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اس نے لہجے میں درشتی استعمال کی اور ایسے کہا کہ مجبوراً امام نے تیر اور کمان اس وقت کہا اچھا اگر تو خود اپنی عزت کے درپے ہے تو لے، اور تیر چلایا۔ قبلہ تیر چلا اور ایک بالکل سینٹر میں ڈاٹ ہوتا ہے، اس پہ لگا تیر، سینٹر ڈاٹ، یہ تو ہے اچھا نشانہ نا، تیر سینٹرل ڈاٹ پہ لگ گیا۔ انہوں نے کہا اتفاق ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اتفاق۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، نہ ماننے کے بھی بہانے ڈھونڈنے جاتے ہیں نا۔ کہا ایک اور تیر چلائیے۔ دیکھیے اس میں بڑا راز تھا بھائی، جو ایک سپاٹ ہے نا، جو سینٹرل سپاٹ ہے، وہ تو آکوپائی ہو گیا۔ اب اگر تیر اس جو بورڈ ہے اس پہ لگے گا تو یقیناً اس پوائنٹ پر نہیں لگ سکتا جو سینٹرل ہے۔ العظمت للہ۔ اب جو تیر چلایا نا مولا نے، تو وہ بورڈ تک نہیں پہنچا، اس نے پہلے لگے ہوئے تیر کی پشت کے اندر سے جگہ بنائی۔ العظمت للہ۔ حیرت کے عالم میں جب انہیں کچھ چارہ، ان کا نہیں شاید اتفاق ہو گیا۔ 9 تیر، صاحب بہار الانوار نے لکھا ہے 9 تیر مولا نے چلائے، ہر تیر پچھلے تیر کی پشت میں لگتا رہا۔ العظمت للہ۔ اللہ بھائی میں اپنے عقیدے کا جملہ کہہ رہا ہوں، تیر انداز نشانے دیکھتا، یہ میرے عقیدے کا جملہ سنیے گا، یہ کسی کا دل چاہے مان لے،
دل چاہے نہ مانے، مجھے کسی سے کوئی فکر نہیں، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ جب تیر چلاتے تھے نا مولا، ہم تیر چلاتے ہیں تو کبھی تیر کو دیکھتے ہیں، کبھی نشانے کو دیکھتے ہیں، لیکن جب میرے امام تیر چلا رہا تھا تو تیر کبھی مولا کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، کبھی مولا کے ارادے کو سمجھ رہا تھا کہ مولا کدھر بھیجنا چاہ رہے ہیں، پھر جدھر جدھر مولا کا ارادہ ہوتا تھا تیر ادھر ادھر جاتا رہتا تھا۔ اللہ اللہ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آج جتنی کربلا ہمارے پاس ہے نا، جسے آج ہم عزادار کہتے ہیں نا، عزادار، اس کی ایک نشانی ہے کہ نام حسین آتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے۔ واقعہ کربلا بیان ہو تو عزادار سے برداشت نہیں ہوتا، یہ عام بات۔ یہ جتنے عزادار ہمارے درمیان ہیں، یا ہم سب ملا کر، ہم میں سے کسی کا یہ دعویٰ تو نہیں کہ ہم نے کربلا دیکھی ہے، ہم نے صرف کربلا پڑھی ہے یا سنی ہے۔ جس نے کربلا دیکھی ہے نا، اس کا نام محمد باقر ہے۔ جزاکم ربکم۔ سیدہ آپ سے راضی ہو جائیں، آپ نے ہائے کر دی۔ بڑی کریمہ ہے یہ بی بی، ہائے بھی کر دے نا تو راضی ہو جاتی، ہائے بھی نہ کرے، صرف چہرہ رونے والا بنا لے پھر بھی راضی ہو جاتے۔ بڑے کریم ہیں یہ۔ کربلا اکیلی کربلا دیکھی آنکھوں سے، کربلا ہی اکیلی نہیں دیکھی، کربلا سے نکل کے کوفہ، کوفہ سے شام، جو واقعات آپ سنتے یا پڑھتے ہیں، آپ کے 5ویں مولا نے سب آنکھوں سے دیکھے۔ ایک جملہ مشکل ہے میرے پاس، میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا سکوں۔ ایک بات یاد رکھنا، غیرت مندوں کو بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی، غیرت مندوں کو بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی سجاد نے یا جناب زینب نے گریہ کیا ہے، سکینہ کے تماچوں پہ کیا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حسین کی 4 سالوں کی بیٹی کو تماچے مارے گئے ہیں، جتنے تماچے سکینہ کو لگے ہیں، شاید اس سے زیادہ تماچے آپ کے اور میرے 5ویں امام۔ جب دل بھر آتا نا، کئی دفعہ بابا کے پاس آ کے جڑ جاتے، بابا سے لگ جاتے اور کہتے بابا مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، تو سجاد صرف ایک بات کہتے باقر تو مرد ہے، وہ دیکھ سکینہ تماچے کھا رہی۔ جزاکم ربکم۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی۔ ایک روایت میرے پیش نظر ہے، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ راہ شام میں نا ایک بستی میں قیام کیا ہے انہوں نے جا کے، بستی کی عورتیں مرد باہر نکلے ہوئے ہیں، قیدیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر کسی کے دیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک ضعیفہ نے دیکھا، ایک 4 سالوں کا لڑکا، 4 سالوں کا بچہ، چہرہ چاند سورج کی طرح چمکتا ہوا، نورانی، لیکن اس نورانی چہرے پہ نیلے کالے داغ۔ میلا لباس، چہرے پہ کہیں کہیں خون کے دھبے۔ کچھ دیر کھڑی غور سے دیکھتی رہی،
دیکھا ایسا حسین بچہ ہے، اور جس کی گردن میں وزنی طوق ہے، جس کی گردن جھکی ہوئی ہے، کمر نا اس کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں آئی اور آ کے کہنے لگی، قیدی تیرا بیٹا ہے؟ سید سجاد نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ قیدی تجھے بڑا پیارا ہے؟ ایک ضعیفہ کیسا سوال کیا، باپ کو بیٹا کیوں پیارا نہیں ہوگا؟ کہ یہ بتا اتنی مصیبتیں جو اس پہ پڑ رہی ہیں، تو نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ضعیفہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا اگر تو اجازت دے نا، میں ان سپاہیوں کو جا کے کچھ پیسے دیتی ہوں اور ان سے کہہ کے میں تیرا بیٹا غلامی میں لے لیتی ہوں۔ تڑپ گیا سجاد۔ یہ کیفیت لفظوں میں نہیں آ سکتی کہ باپ کی کیا کیفیت ہوگی جب کسی نے بیٹے کو غلامی کے لیے مانگا ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا ضعیفہ تجھے برا نہیں لگا؟ جس کے نورانی چہرے کی تعریف کرتی ہے، جس کی مظلومیت کا ذکر کرتی ہے، اسے غلام بنانا چاہتی ہے۔ کہا قیدی نہیں، تو میری بات کا یہ مطلب نہ سمجھ، میں اسے اپنے لیے غلام نہیں لینا چاہتی، میں اپنے لیے نہیں لینا چاہتی، میں چاہتی ہوں اسے تو غلام کے طور پہ مجھے دے دے، میں اسے لے کے مدینے چلی جاؤں گی، وہاں ایک میرا مولا رہتا ہے، وہ بڑا ہی کریم مولا ہے، وہ اپنے غلاموں کو بیٹوں سے زیادہ پیارا رکھتا ہے، ارے اولاد سے اچھی طرح رکھتا ہے، میں اپنے مولا کو جا کے غلامی میں دے دوں گی۔ یہ سننا تھا۔ سجاد نے کہا کس کا ذکر کر رہی ہے؟ کون ہے مدینے میں ایسا؟ کہا میرے مولا کا نام علی ابن الحسین زین العابدین۔ جزاکم ربکم۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی۔ میرے مولا کا نام علی ابن الحسین ہے، میرے مولا کو لوگ سجاد بھی کہتے ہیں، زین العابدین بھی کہتے ہیں۔ کہا اپنے مولا سے کبھی ملی ہے؟ کہا ہاں میں نے اپنے مولا کو کئی دفعہ دیکھا ہے۔ کہا اگر آج دیکھے تو پہچان لے گی؟ ارے کہنے لگی میں اپنے مولا کو کیسے نہیں پہچانوں گی، میں اپنے مولا کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ کہا اے ضعیفہ ذرا غور سے میری طرف دیکھ۔ ایک مرتبہ گردن کو تھوڑا سا ضعیفہ کی طرف موڑا، اب جو دیکھا چیخ کے کہنے لگی مولا اجرکم علی اللہ۔ ہاں میرے عزیزوں، مولا آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے، سیدہ راضی ہو جائے۔ کربلا کا گواہ ہے یہ، عینی گواہ، جو آج آپ سنتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے کسی کتاب میں یا کوئی سنتا ہے، اس شہزادے نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ سب اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے حسین نے اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا۔ ہم سن کے روتے ہیں، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عباس کے کٹے ہوئے بازو کیسے اٹھائے، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے خالی علم کیسے، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے خیموں میں آگ کیسی لگی۔ پھر یہی نہیں، 30 سال تک اپنے بابا کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا۔ ہاں یہ مظلوم امام، عزادار حسین امام ہشام ابن عبد الملک ملعون نے، خدا اس پہ لعنت کرے، زہر دیا۔ جملہ مشکل ہے، کئی دن میرے مولا اس زہر کے اثر کی وجہ سے بستر پہ تڑپتے رہے، کئی دن تڑپتے رہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ مصائب صرف اسی امام پہ نہیں ختم کیے جا سکتے۔ یہ میرے مولا حسین نے کہا تھا کہ اے شیو، جب کسی شہید کا ذکر ہونا تو مجھے یاد کیا لیا کر۔ یہ میرے مولا حسین کا فرمان ہے۔
اس لیے گفتگو کو کربلا تک ضرور لے کے جاؤں گا اور گفتگو وہیں پہ ختم کیا کرتا ہوں. کیا کہا تھا؟ کسی شہید کا ذکر ہو، آج ان کے شہید پوتے کا ذکر ہے. یہ وہ پوتا ہے جو حسن کی بھی نسل ہے، جو حسین کی بھی نسل ہے. یہ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے. سجاد تک حسینی ہے، یہ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے. ماں کی طرف سے حسنی ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہے. میرا ایمان ہے جب اس کا جنازہ چھٹے امام نے تیار کیا ہوگا نا، غسل و کفن دیا ہوگا، یقیناً ایک طرف مولا حسین رو رہا ہوگا، ایک طرف مولا حسن رو رہا ہوگا. لیکن یہ گریہ اپنی جگہ ہے، سارے گریے اپنی جگہ ہے. لیکن ایسے میں ہو سکتا ہے سید سجاد نے تڑپ کے کہا ہو، اے میرے پوتے جعفر صادق، تو نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھا لیا، اپنے بابا کو غسل و کفن دے لیا. ارے آ کے ذرا میرے بابا کی مظلومیت کربلا میں دیکھ لے. یہ میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، ارے دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ رہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. ماتم حسین.